باندھنا سنت ہے نہ کہ کھلا چھوڑنا۔ تو یہ آپ حدیث ملاحظہ فرمائیں، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور احناف بھی نماز میں بحمدللہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ سنن ترمذی میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 72 ہے اور حدیث نمبر 252۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اس میں ایک حسن صحیح حدیث نقل کی ہے، حضرت حلب عن قبیصہ بن حلب عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا فیاخذ شمالہ بیمینہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے۔ جیسا کہ احناف صرف دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر نہیں رکھتے بلکہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے۔ پھر تیسرے نمبر پر حدیث صحیح مسلم کی جلد اول صفحہ نمبر 173، اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث لمبی ہے جس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے۔ یہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 173۔ تو ان احادیث کے مطابق بحمدللہ ہمارا عمل ہے، جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، تکبیر میں لفظ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اس پر 3 احادیث میں نے پیش کی، پھر اس کے بعد نماز میں ہاتھ کو باندھنا۔ اب نماز میں ہاتھ کو باندھنا سنت ہے، اب اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کو کہاں باندھنا سنت ہے۔ تو اس پر میں آپ حضرات کے سامنے چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 321۔ اس میں سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر اس کو ناف کے نیچے باندھا۔ یہ تو احناف جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اس کی بنیاد یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اب اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، اسی جلد میں صفحہ نمبر 324 پر حضرت ابو جحیفہ نقل کرتے ہیں، ان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر اس کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب صحابی رسول یہ بات کہے کہ سنت طریقہ یہ ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، سنت طریقہ۔
تو گویا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت، مسند امام زید، یہ کتاب آپ ملاحظہ فرمائیں، مسند اس کے صفحہ نمبر 200 پر امام زید رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ثلاث من اخلاق الانبیاء تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع الکف علی الکف تحت السرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں، حضرت علی سے مروی ہے کہ 3 چیزیں تمام انبیاء کے اخلاق، طور اور طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ نمبر 1 افطاری جلدی کرنا اور سحری تاخیر سے رکھنا۔ نمبر 3 ہاتھ کی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک طریقہ ہے۔ تو اس سے یہ صرف یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہی نہیں بلکہ انبیاء سابقین میں بھی یہی سنت طریقہ تھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، کیونکہ یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب احادیث مختارہ، کتاب احادیث المختارہ، یہ حدیث کی ماخذ کتاب ہے۔ اس کی جلد 2 اور صفحہ نمبر 387، اس میں 2 احادیث حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ وضع الکف علی الاکف تحت السرہ، کہ نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ پھر دوسری سند کے ساتھ انہوں نے روایت نقل کی، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ المکتوبۃ، فرض نماز میں سنت طریقہ یہ ہے وضع الایدی علی الایدی تحت السرہ، کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ یہ کتاب احادیث المختارہ میں یہ روایت انہوں نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کتاب کشف الغمہ عن جمیع الامہ، یا ملاحظہ فرمائیں کشف الغمہ عن جمیع الامہ، یہ ابو المواہب عبد الوہاب بن احمد بن علی الشیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 115 پر بھی یہ فرمایا ہے وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للإحرام وضع يده اليمنى على اليسرى والرسل والساعد تحت السرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے۔ تو لوگوں کا بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور مخالفت میں اتنے آگے چلے گئے اور اس پر ایک انہوں نے قصہ بھی گھڑ لیا کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، ہارون رشید بادشاہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس میں کیا ہوا کہ ان کا اظہار بند کھل گیا، سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اظہار بند کھلا تو انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے، اظہار بند کو پکڑ لیا۔ تو قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا کہ بھئی ناف کے نیچے ہی ہاتھ باندھے جائیں۔ یہاں اس پر مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اب جو احادیث میں نے پیش کی ہیں اس کے علاوہ اور بھی احادیث موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، لیکن اس کا اس قدر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر نماز میں ہاتھ باندھ لیے جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں بھی نماز تو نہیں ٹوٹتی، لیکن احناف ایسی جگہ ہاتھ باندھتے ہیں کہ جہاں نماز ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھی الحمدللہ اگر نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے تو نہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے نہ نماز ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے،
بلکہ اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور نماز اور مضبوط ہو جاتی ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے کہ نماز کو سنت طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔ میں اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، پھر آئندہ کلپ میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے کہ اگلی جو ہماری نماز کے ارکان ہیں، جو جز ہیں، وہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔